ابو جہل نے حضرت فاطمہ کو تھپڑ کیوں مارا؟ تاریخ کا دل دہلا دینے والا واقعہ۔ جب ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تھپڑ مارا تو وہ روتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کے لیے فاطمہ کو ابو سفیان کے پاس بھیجا۔ ابو سفیان نے غصے سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا ابو جہل کے گھر گیا اور فاطمہ کو کہا کہ فاطمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دنیا میں آئے، اہل کفر و باطل نے ان کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹیں بھی کھڑی کیں۔ کتنے ہی انبیاء کرام کو ان کی قوموں نے شہید کر ڈالا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بہت زیادہ مخالفت کی گئی۔ اس کے باوجود کئی بار معجزانہ طور پر کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رعب میں آ کر خوف سے کانپ اٹھے۔ البدایہ والنہایہ امام حافظ ابن کثیر کی محرکہ آراء اور مستند تاریخ و سیرت کی کتاب ہے۔ اسی طرح ابن ہشام کی سیرت نبوی پر معروف زمانہ کتاب سیرت ابن ہشام کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ دونوں عظیم مورخوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا معجزہ بیان کیا ہے۔ اس واقعے کے راوی ابن اسحاق ہیں جن سے ان مورخین نے اسے نقل کیا ہے۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ دشمن خدا ابو جہل بن ہشام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت دشمنی اور بغض رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ابو جہل کو کئی بار ذلیل و رسوا کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تھے۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے عبداللہ بن ابو سفیان ثقفی نے بیان کیا اور یہ بہت اچھے حافظے والے بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا، اراش کی بستی میں سے ایک شخص اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس سے اونٹ خرید لیے، پھر قیمت ادا کرنے سے انکاری ہو گئی۔ اراشی مایوس ہو کر قریش کی مجلس میں آیا اور ان سے مدد مانگی۔ اس نے کہا، قریش کے لوگوں میں ایک اجنبی مسافر ہوں اور ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے۔ کون سا شخص مجھے میرا حق دلائے گا؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ اہل مجلس سبھی منکرین حق تھے۔ انہیں شرارت سوجی تو انہوں نے اراشی سے کہا، کیا تم دیکھ رہے ہو وہ شخص جو کونے میں بیٹھا ہے وہی تمہارا حق دلا سکتا ہے؟ دراصل سرداران قریش جانتے تھے کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت عداوت رکھتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب کی چاہتے تھے اور مسافر سے مذاق کر رہے تھے۔ اراشی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہا، اے اللہ کے بندے، ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے اور میں اجنبی ہوں۔ ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کون مجھے میرا حق دلا سکتا ہے تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، بس آپ میرا حق دلا دیں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ قریش کے لوگوں نے دیکھا تو اپنے میں سے ایک شخص سے کہا، اے فلاں، ان کے پیچھے جا اور دیکھ کر آ کیا تماشا بنتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجنبی کو ساتھ لیے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، میں محمد ہوں، ذرا باہر نکلو۔ ابو جہل باہر نکلا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں روح نہیں۔ آپ نے فرمایا، اس شخص کا حق ادا کرو۔ ابو جہل نے کہا، بہت اچھا، میں اس کا حق ابھی ادا کرتا ہوں۔ گھر کے اندر داخل ہوا، رقم لے کر آیا اور اراشی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اراشی سے فرمایا، اچھا بھائی، خدا حافظ، اور آپ چل دیے۔ اراشی قریش کی مجلس کے پاس سے گزرا اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، خدا کی قسم وہ بڑا عظیم آدمی ہے، اس نے مجھے میرا حق دلا دیا۔ جس شخص کو قریش کے لوگوں نے تماشا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا اس سے انہوں نے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے عجیب ترین معاملہ دیکھا، خدا کی قسم، جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دروازے پر دستک دی اور وہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم میں گویا جان ہی نہیں تھی۔ محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس شخص کو اس کا حق ادا کرو، تو بغیر حیل و حجت کے اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل مجلس میں آ پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا تیری تباہی ہو جائے، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ خدا کی قسم تو نے جو حرکت کی اس کی تو ہمیں کبھی توقع ہی نہیں تھی۔ ان کی باتیں سن کر ابو جہل نے کہا تمہاری بربادی ہو جائے، خدا کی قسم جو ہی محمد بن عبداللہ نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے اس کی آواز سنی تو میرے اوپر رعب طاری ہو گیا۔ پھر میں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے سر کے اوپر فضا میں ایک سانڈ اونٹ سے معلق ہے۔ اس اونٹ جیسی کوہان گردن اور دانت میں نے کبھی کسی اونٹ کے نہیں دیکھے۔ خدا کی قسم مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ اونٹ مجھے کھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل خلق خدا کی خدمت کی بہترین مثال ہے اور اس کے ساتھ اخلاص و جرأت کے اظہار کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے قبل بھی مظلوموں اور بے کسوں کے سرپرست اور والی تھے، جبکہ نبوت ملنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل جاری رہا۔ آپ نے ہمیشہ اس حوالے سے بہترین کردار ادا کیا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی خواتین امت کی سردار ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، اور جس نے اللہ کو تنگ کیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ آقائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان خانگی امور کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اندرون خانہ سارا کام سر انجام دیں گی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیرون خانہ کے فرائض سر انجام دیں گے۔ سرور دو عالم غزوہ احد میں زخمی ہوئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی مرہم پٹی کا بے مثال کارنامہ سر انجام دینے والی شخصیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور بخاری شریف میں ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو دھو رہی تھیں اور سیدنا علی المرتضیٰ پانی ڈال رہے تھے۔ جب دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے تو ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر لگائی جس سے خون بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جب ملنے کی غرض سے تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بٹھا لیتی تھی۔ سیدہ فاطمہ کی عمر 29 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت تھی، کیونکہ اولاد میں صرف وہی حیات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے ایک دن قبل بلایا اور جب تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں باتیں کی۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیدہ ہوئیں، پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑیں۔ جب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا تو عرض کرنے لگیں کہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ ناظرین، ایک بار ابو جہل نے حضرت فاطمہ کو تماچا مارا، یعنی ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت روئیں اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچی۔ تو ناظرین، یہ واقعہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین، ایک بار ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ راستے کے کنارے کھڑا ہوا تھا اور بات چیت کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، وہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس نے بدکار نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چڑھانے کے لیے آپ کو آواز دی، اور آپ کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम के बारे में गलत बातें कहकर हंसने लगा और आपको चिढ़ाने लगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र उस वक्त 6 साल की थी और आप छोटी सी थी। अपने वालिद के लिए ऐसे अल्फाज आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बर्दाश्त नहीं कर पाईं और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदम रुक गए। आपने बिना कुछ कहे ही अबू जहल से गुस्से में आकर कहा, ओए अबू जहल, शर्म कर, तू झूठा है। अल्लाह ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। अबू जहल जो कि बहुत हट्टा कट्टा आदमी था और एक छोटी सी बच्ची ने इसकी आंखों में आंखें डालकर आज उससे इतना सुना दिया था कि इसका मजाक उसके दोस्तों में बनने लगा। अबू जहल को अपनी बेइज्जती महसूस हुई तो उसने आगे जालिम ने बढ़कर छोटी सी सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा छोटी सी थी। इस जालिम के इस कदर मारने से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी और रोती हुई अपने घर पर दौड़ी चली आई। हज़रत फातिमा के घर पहुंचते ही जैसे ही आपकी नज़र अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो आप रोती हुई दौड़ती हुई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई। हज़रत फातिमा को रोता देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए। आपको सीने से लगाकर आपके आंसू को पूंछते हुए आपसे कहने लगी, बेटी क्या बात है, इतना क्यों रो रही हो? ऐ मेरी प्यारी बेटी, पूरी जिंदगी सब्र के साथ गुजार दी, कई कई दिन फाके किए लेकिन कभी आंख में आंसू नहीं आए। लेकिन बेटी बता तो सही, आज तेरे रोने की वजह क्या है? हज़रत फातिमा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या बताया कि अब्बा जान, मैं रास्ते से गुजर रही थी। रास्ते में अबू जहल आपको गाली दे रहा था। मैंने उसको जवाब दे दिया। फिर अब्बा जान, मेरे गाल पर उसने ज़ोरदार थप्पड़ मारा। नाज़रीन, आपको एक बात और बता दें कि ये तारीख़ में पहले कभी नहीं हुआ था जो आज हुआ, यानी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में लोगों ने कांटे बिछा दिए थे, लेकिन हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों पर कभी गुस्सा नहीं हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऊँट की ओझड़ी डाल दी गई, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गुस्सा नहीं आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर भी मारे गए, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा नहीं आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पानी बंद किया गया, लेकिन आपको उस वक्त भी गुस्सा नहीं आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना परेशान किया गया कि आपको मक्का छोड़ने पर मजबूर किया गया, लेकिन फिर भी आपको इन लोगों पर गुस्सा नहीं आया। आपने कभी भी इन लोगों के लिए बुरा भला नहीं कहा, कभी उन लोगों के लिए बद्दुआ नहीं की, ना ही आपने कभी इन लोगों के लिए बद्दुआ की। लेकिन आज अपनी प्यारी बेटी को, अपने दिल के टुकड़े को इस कदर रोता हुआ देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गुस्सा आया, इतना जलाल आया कि आपने अपनी बेटी से कहा कि फातिमा जाओ, अबू सुफियान के घर जाना और उनसे कहना कि तुम्हें अबू जहल ने मारा है। अबू सुफियान से कहना कि वो अबू जहल से कहे कि वो फातिमा से माफ़ी मांगे, वरना आज मैं अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठा लूँगा। और कसम खुदा की, अगर मैंने अपने हाथों को उठा लिया तो अबू जहल की नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, इसका नामो निशान मिट जाएगा। जाओ बेटी, अबू सुफियान से इतना कह देना। सईदा फातिमा ज़हरा रोती हुई अबू सुफियान के घर पहुंची। नाज़रीन, आपको बता दें कि अभी अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े दुश्मन थे और हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिशें रचते थे। आपका नाम 10 बड़े दुश्मनों में आता था। जैसे ही छोटी सी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अबू सुफियान के घर रोती हुई पहुंची हैं, अबू सुफियान ने जैसे ही आपको रोता हुआ देखा तो आपने अभी कुछ पूछा नहीं था और ना ही हज़रत फातिमा ने आपको कुछ बताया था कि इससे पहले ही नन्ही सी बच्ची को इस कदर रोता हुआ देखकर अबू सुफियान को बहुत बेचैनी हुई और आपने नन्ही सी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गोद में उठा लिया और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के माथे को चूमते हुए पूछने लगे कि बेटी क्या हुआ है, क्यों इस कदर रो रही हो? 6 साल की सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रोते रोते सारी बात बताई कि अबू जहल ने उनके गाल पर थप्पड़ मारा है। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात सुनते ही अबू सुफियान को इस कदर गुस्सा आया कि हज़रत फातिमा को अपनी गोद में लिए हुए ही अबू जहल के घर की तरफ चल दिए और जैसे ही उसके घर पर पहुंचे तो बहुत तेज़ी से गुस्से के साथ दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से अबू जहल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि अबू सुफियान की आंखें
غصے سے لال ہیں اور ان کی گود میں نبی کی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے۔ ابو جہل کے ہوش اڑ گئے اور اس سے پہلے کچھ بول پاتا کہ ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل تجھے شرم نہیں آئی اس ننھی سی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ذرا دیکھ تو صحیح کس قدر رو رہی ہے، ارے ذرا اپنے آپ کو دیکھ اور اس ننھی سی بچی کی طرف دیکھ۔ ابو سفیان بہت غصے میں تھے اور ان کا یہ غصہ دیکھ کر ابو جہل بری طرح سے کانپ رہا تھا اور گردن نیچے جھکائے کھڑا تھا۔ ابو سفیان ابو جہل سے کہہ رہے تھے مانا کہ ہماری دشمنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن تجھے شرم نہیں آئی اس چھوٹی سی بچی کو تھپڑ مارتے ہوئے؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ دشمن کی بیٹی کو بھی ہم اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابو سفیان بہت غصے کے ساتھ کہتے ہیں چل معافی مانگ اس سے، اور حضرت فاطمہ ان کی گود میں ہوتی ہے، ان سے کہتے ہیں کہ بیٹی اس نے تیرے گال پر تھپڑ مارا تھا نا، تو بھی اس کے گال پر تھپڑ مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نہیں نہیں، ہمارے والد نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا بلکہ معاف کرنا سکھایا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان کو اور تیز غصہ آ جاتا ہے اور ابو جہل کو غصے سے کہتے ہیں ذرا دیکھ اس بچی کی طرف، سیکھ کچھ اس بچی سے، یہ چاہتی تو دل بھر کر تجھے مار سکتی تھی کیونکہ اسے پتا ہے کہ آج ابھی تو کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی ذرا اس کی تربیت کو دیکھ، اے ظالم تیرا تھپڑ کھانے کے بعد بھی یہ تجھے معاف کر رہی ہے۔ اور پھر ابو سفیان غصے میں ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر 2-4 تھپڑ ابو جہل کے منہ پر لگوا دیتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بچی ہی تو تھی۔ ابو سفیان کے ایسا کرنے سے ان کو ہنسی آ جاتی ہے اور ان کا رونا ہنسنے میں بدل جاتا ہے، جسے دیکھ کر ابو سفیان بھی ہنسنے لگتے ہیں اور پھر حضرت فاطمہ کو ان کے گھر کی طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ ہنستی ہوئی جیسے ہی اپنے گھر کے اندر آتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی حضرت فاطمہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی گود میں لیتے ہوئے پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا، بتا تو صحیح کہ تیرے چہرے پر اتنی مسکان کیسے ہے؟ حضرت فاطمہ بتاتی ہے کہ ابو سفیان نے ابو جہل کو مارا اور اس پر بہت غصہ کیا اور پورا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانی دشمن ابو سفیان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو، جس نے میری روتی ہوئی لاڈلی کو ہنسایا ہے، اس کے چہرے پر مسکان واپس لائی ہے، یا اللہ ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کو ایمان کی دولت نہ مل جائے، جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، اس کو موت نہ دینا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 بڑے جانی دشمنوں میں ابو سفیان بھی شامل تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔